سسٹم کی میں بات نہیں کر رہا, اسلام سے دشمنی کی سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو؟ سسٹم ان حکومتوں کا ہم سے کروڑا گنا بہتر ہے, اپنا معبود بنایا ہوا ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی, ایک کو معبود بنا لو. باپ کس کو بنا لو؟ ایک کو. یہاں جسمانی باپ مراد نہیں, روحانی باپ جس کی اطاعت کی جاتی ہے, ایک کو بنا لو. تو میں عرض کر رہا تھا, میڈیا آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ آپ کو دولت, جب آپ بزنس کے کلپ دیکھیں گے, دولت 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 دولت, ہر چیز کیا ہے؟ دولت ہے. تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ کلپ دیکھنے سے آپ کے پاس دولت آ جائے گی. دولت تو جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے اتنی آئے گی. ڈپریشن, دولت کمانے کی ہوس, یہ آپ پر مسلط ہو جائے گی. اسلام نے اس کا کیا حل بتایا؟ اسلام نے کیا یہ نہیں کہا کہ دولت مندوں کو دیکھو, اسلام نے کہا جتنی دولت ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو. میڈیا آپ کو آپ میں جتنی دولت ہے آپ سے اوپر کے لوگ دکھا رہا ہوگا, دیکھو فلاں نے محنت کی تھی, وہ آج کروڑوں روپے کما رہا ہے, اور کمبخت تم ابھی تک لاکھوں پہ ہی اٹکے ہوئے ہو. یہ ذہن بنائے گا آپ کا میڈیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ دیکھو وہ پورا بھیڑیا ٹاؤن, وہ میرا بچے نے بھیڑیا ٹاؤن کو بھیڑیا ٹاؤن بول دیا, اللہ معاف فرمائے. چھوٹا بچہ ہے, ابھی بولنا صحیح نہیں آتا, مجھے کہتے ہیں ابو بھیڑیا ٹاؤن گھما کے لائے ہمیں. میں نے کہا میں پاگل ہوں تجھے بھیڑیا ٹاؤن لے کے جاؤں گا؟ پھر پتا چلا وہ بحریہ ٹاؤن بول رہے ہیں. میڈیا آپ کو دکھائے گا بہت اعلیٰ لگژری. مفتی طارق مسعود صاحب بھی آپ کو امریکہ کے لگژری زندگی دکھا رہے ہوں گے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کہو گے یار یہ ہے اصل. لیکن پھر مفتی طارق مسعود صاحب اس کا تلافی بھی کر دیتے ہیں, یہ باہر سے ہے, اندر سے بہت خراب ہے بھائی. وہ میں وہاں جا کے دکھا نہیں سکتا, وہ یہاں بیٹھ کے بتا. میں نے 4 گھر دیکھے ہیں, کس کنٹری میں یہ نہیں بتاؤں گا میں, بس اس ٹائپ کے کنٹریز میں, کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ ہم اس طرح بول نہیں سکتے. میں نے 4 گھر دیکھے ہیں باہر سے, آپ لوگ کو دکھا دیا نا بھائی. آپ لوگوں نے ولاگز نہیں دیکھے, یورپ, جرمنی, فرانس, ناروے, یہ میں نے دکھایا نا آپ کو باہر سے. تو میں چونکہ باہر سے ہی دکھا سکتا تھا اس لیے میں نے باہر سے دکھا, اندر سے میں دکھا نہیں سکتا. اندر سے اب دکھا رہا ہوں آپ کو. 4 گھروں کا میں نے تجربہ کیا, مختلف ملکوں کا, کہ بھئی کسی کے گھر میں مجھے لے کے جاؤ, گورے وورے کے نا, غیر مسلم, گورا نہیں کہنا چاہیے, غیر مسلم. اب سب غیر مسلم اس میں برابر ہو, کسی کنٹری کی خاصیت نہیں ہے یہ کہ ہم امریکہ کو بولیں, جاپان کو بولیں, اور یا ہم جو ہے وہ ناروے کو بولیں. نا 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 نا, جس کے پاس اسلام نہیں ہے اس کے گھر کا باہر بہت اچھا, گھر کے اندر کا حال بہت برا. 4 گھر میں نے 4 گھروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. ایک گھر بتایا گیا یہ غیر مسلم کا گھر ہے. ہم نے کہا یار اندر سے دکھاؤ. باہر سے اتنا اچھا ولاگ بن رہا ہے, بہترین ٹائٹ کے ساتھ, لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن. اسی لیے ہم پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے. یہ ہے, یہ لوگوں نے لکھا مفتی صاحب عیاشی کر رہے ہو یار, ایسی لگژری جگہوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو. حالانکہ ہمیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے, انڈا موڑ والا, جس میں گٹر لائنیں آپ کراس کر کے آئے ہیں. یہ بھی تکلیف کا ذریعہ ہے, لیکن گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہے. وہ بھی میں کمپیئر کر رہا ہوں, باہر میں اور گھر کے اندر میں فرق کیا ہے. مجھے بتاؤ ہمارا یہ انڈا موڑ والا گھر جو ہے, میرا گھر, یہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا امریکیوں کے ہوتے ہیں یا جاپانیوں کے ہوتے ہیں. باہر تو بہت ہی گندا ہے, گٹر لائنیں آپ بھی کراس کر کے آ رہے ہیں نا یہاں سے. اور یہ ابھی ہم نے بات تو کی ہے DC آفس میں, اللہ کرے صحیح سیٹ ہو جائے تو. لیکن ہمیں پھر بھی وہاں یاد کیا آ رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ یہاں آپ جب گھر کے اندر جاؤ گے تو انسان ملیں گے آپ کو محبت کرنے والے. وہاں جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو کتے بلے ملیں گے آپ کو میرے بھائی, نہیں جو کتے ہم روڈ پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں. انسان کو خالی ڈینٹنگ پینٹنگ ڈسٹیمپر نہیں چاہیے میرے بھائی, بہت کچھ جو نیچر ہے وہ اس سے بغاوت تھوڑی کر سکتے ہو. 4 گھر میں نے رپورٹ پیش کر رہا ہوں خالی. ایک گھر میں جب ہم گئے, ایک بیچاری بوڑھی عورت اور ایک عدد کتا. اتنے بڑے گھر میں ایک بڑھیا اور ایک بولتی بند ہو گئی ہے کیا, بول لو. ایک کیا ہے؟ کتا. مجھے اپنی دادی یاد آئی. میری دادی کے گرد پوتے نواسے, بیٹے, داماد, بہویں دائیں بائیں گھومتے تھے. جو پوتے کبھی امریکہ یورپ سے بھی آتے, سب سے پہلے دادی کا آشیرواد لینے کے لیے ہمارے گھر میں قدم رنجا فرماتے. سمجھ رہے ہو, خاندان کے بڑوں سے ملنا ہے. دادیوں سے ہم نے چپیٹے کھائے ہیں, سمجھتے ہو, محبتیں ملی ہیں. اس لیے ہماری دادی کو کتا پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. جب جنازہ اٹھائے پورا خاندان رو رہا تھا. یہ صرف دادی کی رپورٹ ہے, نانی کی رپورٹ تو اتنی ہے کہ پورا 1 گھنٹہ بیان ہو جائے نانی پر ہمارا. ہماری نانی کیا کرتی تھی, اللہ مغفرت فرمائے, ایک تو باتیں کرتی تھی اور بڑی اچھی باتیں کرتی تھی, شاعری سناتی, شعر سنایا کرتی تھی, اور کہتی تھی بیٹا بچا ہوا کھانا ضائع کبھی نہ کرو. تو جتنا کھانا بچتا تھا نا, جیسے ادھر تھوڑا سا دال بچ گئی, ادھر چاول بچ گئے, ادھر قورمہ بچ گیا, تھوڑا تھوڑا فریج میں جمع کر کے ایک ملیدہ بنا کے
بھوک کے ٹائم پہ وہ کھا جاتی تھی. ان کو کوئی اس سے غرض نہیں تھی کہ وائٹامنس کے لیے یہ اس وقت یہ والا, بھائی سب کا بچا ہوا کھانا مکس کیا. دیسی لوگ تھے نا, سیدھے لوگ, پھر بھی ماشاءاللہ 85-90 انہوں نے 90 سال میرے خیال ہے آرام سے نکال لی ہنس کھیل. دادی بھی ہماری جو تھی وہ 90 سال تک, 80 کے بعد وہ رک گئی تھی. انتقال 90 میں ہوا لیکن وہ لوگوں کو بتاتی 80 گئی تھی. اس میں اللہ ہی جانے بڑوں کی کیا مسئلے تھے, واللہ عالم, یا بھول گئی ہوں گی. تو ایک گھر میں نے دیکھا, اس میں ایک بڑھیا پورے گھر میں اور ایک عدد بولو کتا. پھر بیچ میں ایک مسلم گھر تھا, پاکستانی تھے جو وہیں, ان کے گھر میں ماشاءاللہ وہی سیٹ اپ یہاں والا حساب کے, حالانکہ وہ بھی وہیں کے نیشنل ہیں لیکن دیسی ہیں, ہماری طرح پینڈو ہیں, جاہل کہیں کے. ان کو ٹائم پہ شادی کر لی جاہلوں نے, آبادی بھی بڑھا دی. یہ نہیں پتا کہ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. زرداری جیسے لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے, بھوک سے قحط پورے ملک میں پڑا ہوا ہے, اور انہوں نے آبادی بھی بڑھائی. ان کے گھر میں بہو داماد بیٹے بیٹیاں, کیونکہ وہ کیا ہے, انڈا موڑ, دیسی, پینڈو. ابھی اور گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن لیں بیان, بولیں یار یہ کیا کر رہا ہے. ہماری طرح کے جاہل, اتنے جاہل نہیں جتنا میں ہوں, میں تو بہت ہی جاہل. ہمارے تو 16-17 ہو گئے. کل ایک گورنمنٹ کے بڑے آفیسر سے ملاقات ہوئی, وہ کہنے لگے کہ یہ جو ملک میں مسائل اتنے ہیں نا, یہ آبادی بڑھنے سے ہو رہے ہیں. میں نے کہا میرے اپنے 17 ہیں 16 ہیں, تو میں نے کہا کائنڈلی آپ میرے سامنے اس طرح کی باتیں مت کریں. مسائل حل کرو بیٹھ کے, وہ حل ہو نہیں رہے ہیں. سارا نزلہ گورنمنٹ کہاں کے گراتی ہے, اصل میں آبادی اتنی بڑھ رہی ہے. آبادی, بھائی صاحب یہ گٹر کے ڈھکنوں کا آبادی سے کیا تعلق ہے؟ گٹر لائنیں جو بہ رہی ہیں, پانی پینے کو نہیں مل رہا, تو کیا پانی کم ہو گیا ہے کیا؟ ایک گھر میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ وہ بہتا چلا جاتا ہے پوری رات. دوسرے گھر میں نل کا کھولو, ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, آپ تقسیم نہیں صحیح طریقے سے کر رہے. میں نے کہا پہلے یہ سارے مسائل حل کر دے, پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہوا نا تو میں 2 بچے اچھوں کے خود میں چلاؤں گا تحریک. بھائی سب کچھ ہو گیا پھر بھی دیکھو کھانے کو نہیں ہے, اس کا مطلب آبادی بڑھ رہی ہے. کام آپ پہلے پورا کر لو. میں نے کہا ہر شخص کو سونے کے نوالے کھانے کو ملیں گے, ہر شخص کو. اتنا اللہ رزق برسا رہا ہے. اللہ تو جب پانی برساتا ہے نا اتنا دیتا ہے, اللہ کہتا ہے تم مگے لے کے بیٹھے ہی نہیں ہو, ڈیم بنا ہی نہیں ہے, پبلک کو بہا کے لے جائے گی یہ بارش. اتنا لنگر نہیں بٹ رہا ہوتا جیسے, اور لنگر میں لوگ دب کے مر رہے ہوں. کہیں دیکھو بریانی بٹ رہی ہے لنگر کی, اور اتنی بٹ رہی ہے کہ لوگوں نے اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کیا نہیں. اسی بریانیوں کی تھیلیوں میں غریب مر کے دب کے پہاڑ بن رہے ہیں اس کے اوپر. اس میں یہ کہنا کہ رزق کی کمی ہے, بھائی رزق کی کمی نہیں ہے, رزق کے وسائل بہت زیادہ ہیں. مسئلہ آپ اس کو کشکول لے کے, کوئی بالٹی لے کے, کوئی چھوپر لے کے آپ آئے نہیں ہو, آپ اسٹور ہی نہیں کر رہے, اس کو صحیح طرح سے تقسیم ہی نہیں کر رہے. تو میں رپورٹ پیش کر دوں. دوسرا گھر پہ میں گیا, بیچ میں تو ہمارے جیسے پینڈو لوگ رہتے ہیں نا پاکستانی, ان کے تو گھر میں جاؤ تو بیٹے بیٹیاں بہو داماد سب سیٹ اپ چل رہا ہے. کتا متا مجھے کافی تلاش کے باوجود نظر نہیں آیا. میں نے کہا شاید کسی الماری کے نیچے چھپایا ہوا وہ کتا, واش روم جا کے چیک کیا, کوئی کتا نہیں. تیسرا گھر پھر اس کے پڑوس میں وہ غیر مسلم کا. کس ملک کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں, میرا مقصد کسی ملک کو بدنام کرنا نہیں ہے. میرا مقصد جب اسلام چھوڑو گے نا تو اینڈ یہی ہوگا, اینڈ یہی ہے. ہندوؤں کا بھی فیملی سسٹم اتنا تباہ نہیں ہوا, تھوڑا کلچر چل رہا ہے, لیکن ہندوؤں جس سپیڈ سے گوروں کو فالو کر رہے ہیں نا, انڈیا کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. وہاں پہ صرف مسلمان بچیں گے فیملی والے, ورنہ وہ بھی بدتر حالات. تو پڑوس میں جب میں گیا ہوں تو ایک اور گھر, یہ دوسرا گھر ہے, اس میں ایک بڈھا اور ایک کتا. نہیں آئی بات؟ یہ وہ قوم ہے جو کہاں پہنچی ہے, چاند. ایک بوڑھے میاں گورے اور ایک عدد بولو کتا. کتے پہ تے پہ تشدید ہے, کتا. میں حیران, جو بیچ میں رہتے تھے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ہی ملا دو, بڈھا کو بڑھیا کے ساتھ کر دو, وہاں پہ کیا خیال ہے؟ وہ بیچارہ اکیلا وہاں رہ رہا ہے. ہمیں پھر اپنے باپ والد یاد آتے تھے بڑھاپے میں, دادا نانا یاد آتے تھے. یار ایک ان کی لائف تھی بھائی, ہماری طرح کے پینڈو تھے, کیسی مزے کی لائف گزاری ہے انہوں نے بھائی. یہ بیچارہ بوڑھا آدمی یہ لائف کس کے ساتھ پاس کر رہا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے اس نے کیا رکھا ہوا ہے, بولو کتا. تو میں نے جو بیچ میں رہتے تھے ان سے بولا کہ اس بوڑھے کو بولو تو وہاں چلا جا, میں نکاح پڑھا دوں گا, میں آیا ہوں, میں بہت سے لوگوں کے میں نے شادیاں کرائی ہیں, بوڑھے کو بولو تھوڑا سا وہاں چلا جا. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک گھر میں 2 افراد ہو جائیں گے, ایک بوڑھا ایک بڑھیا اور 2 کتے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کتوں کا بھی آپس میں کوئی سلام دعا ہو جائے. کتے کو بھی ٹینشن دی ہوئی ہے بلا وجہ کی, یار اکیلے پن میں. یہ کتنے گھر ہو گئے ٹوٹل, بولو 2. یہ اندر کی دنیا دکھا رہا ہوں, باہر کی تو میں نے دکھا دی نا, اب کون سی دکھا رہا ہوں, اندر کی. جی
چیونٹی ہے. چلو خیر. اب گھر نمبر 3. ٹوٹل میں نے ابھی زیادہ نہیں, ٹوٹل جتنے دیکھیں وہ پھر لمبی کہانی ہو جائے گی. اسی ٹائپ کے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. گھر نمبر 3. گھر نمبر 3 جو تھا نا, وہ تھا کسی عربی کا, جس کے باپ دادے صدیوں پہلے آ کے آباد ہو گئے تھے کسی غیر مسلم کنٹری میں. اس عربی, شاید وہ مسلمان ہو, واللہ عالم. ہم نے کہا کہ کائنڈلی ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں, اندر سے کیسا ہے. بلکہ پہلے گھر نمبر 3 بتا دوں. ایک اور تھے ہمارے دوست, میں نے کہا یار میں ان کے اندر سے گھر دیکھوں گا. انہوں نے کہا چلو گھر سے باہر جا کے کھڑے ہو گئے, بیل بجا رہے ہیں یا کوئی, مجھے یاد نہیں ابھی کیا کر رہے ہیں, وہ کوئی بندہ ہی جواب نہیں دے رہا. میں نے کہا بائی دا وے اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک بڑھیا. تیسرے گھر پہ کتنے ٹوٹل افراد ہیں؟ ایک عدد بڑھیا. تو میں نے کہا دروازہ کیوں نہیں کھول لی بھائی؟ کہہ رہے ہیں اس کا موڈ ہے, کبھی گیٹ کھولے گی کبھی نہیں کھولے گی. کافی دیر ہم کھڑے رہے, پتلی گلی سے نکل لی. دروازہ, بیچاری کوئی مسئلہ ہوگا. میں نے کہا یہ اکیلے کیسے زندگی گزار رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس بڑھیا کے 1 سال میں 3 بوائے فرینڈ بڈھے چینج ہو چکے ہیں. یعنی لائف کو ایک تنہائی دور کرنے کے لیے ایک آتا ہے بزرگ, وہ ہو سکتا ہے شیخ الوظائف ہو ان کا, اس سے کوئی دم بم کروایا یا کیا کیا تو پھر اس سے بریک اپ ہو گیا. اس عمر میں کیا ہو رہے ہیں بولو؟ بریک اپ. پھر کوئی دوسرا, خیر اب ایسے ہی پڑی ہوئی, پتہ نہیں کہ کب دار فانی سے کوچ کر جائے. گورنمنٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے, بوڑھوں کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ بھائی ذرا سی کوئی ایمرجنسی ہو, آپ نے یہ بٹن دبانا ہے, فوراً ایمبولینس آئے گی, آپ کو لے جائے گی. یہ سسٹم تو سسٹمیٹک دنیا ہے بہت, اس میں اس کے پرفیکٹ ہونے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں بوڑھا شاید بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو ایمبولینس نہیں آئے گی. سسٹم کی بات نہیں کر رہا, سسٹم میں تو بھائی ہم سے بہت آگے ہیں. واش روم میں بٹن لگے ہوئے ہیں, کسی بوڑھے کو کچھ مسئلہ ہو جائے. ہمارے یہاں تو بوڑھے واش روم میں جا کے ہارٹ اٹیک سے گر کے 3 دن بعد بعض جگہوں پہ لاش دریافت ہوئی ہے. پبلک ٹوائلٹ میں گئے, بدبو سے پتا چلا جی یہاں کوئی بزرگ پڑے ہوئے ہیں. وہاں ایسی دھاندلیاں نہیں ہیں. سسٹم کی میں بات نہیں کر رہا, اسلام سے دشمنی کی سائیڈ افیکٹ بتا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو؟ سسٹم ان حکومتوں کا ہم سے کروڑا گنا بہتر ہے. تبھی 2 چیزوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں, اس لیے حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے. اتنا اچھا سسٹم ہو کے بھی ناکام ہے, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. اگر ہمارا والا سسٹم ہوتا تو پھر کیا حشر ہوتا؟ کیا خیال ہے, سوچو. سسٹم اب ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, ہمیں وہ کلچر دے رہا ہے جو گوروں والا ہے. ابے ہم تو ان سے 10 گنا زیادہ ناکام ہو جائیں گے اگر ہم اس سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف آ گئے. ہمارے پاس تو سسٹم بھی نہیں ہے. آپ نسلیں روکو گے, لوگوں کے 1 بچے. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ تم وہ بڑی ترغیبیں چلا رہے ہیں, گورنمنٹ کے آفیسر ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے پاس تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے, انگریز کے پاس اولڈ ہاؤس تو ہیں. غریبوں کو آپ کہہ رہے ہو بچے نہ پیدا کرو, ان کو ان بوڑھوں کو سنبھالے گا کون؟ آپ سنبھالو گے؟ یہ تو روڈوں پہ مریں گے. ابھی بچے پیدا کر کے ٹھیلا لگا کے ٹماٹر لگا کے سنبھال تو لیتا ہے اپنے باپ کو. بالکل سینس لیس. جب انسان غلامی میں ٹائم گزارتا ہے نا, اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی. شکر ہے ہم مدرسے میں آ گئے, مولوی بن گئے, کچھ سوچ تو ہے ہماری. گھر نمبر کتنے ہو گئے؟ 3. وہاں بھی ایک بیچاری بڑھیا, کسی بھی وقت اس کے انتقال کی خبر آ سکتی. ایک بڑھیا مسلمان بھی ہوئی اسی چکر میں. اس نے جب مسلمانوں کے یہاں دیکھا نا ان ملکوں میں کہ یار تمہارے یہاں تو دادا دادی کو غسل دیا جا رہا ہے, اتنے پبلک آ کے رو رہی ہے. اچھا لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, مفتی صاحب بہت مبالغہ کرتے ہیں, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں. پارکوں میں ہمیں بہت سے گورے بچوں کے ساتھ نظر آتے ہیں, وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کا ہسپتالوں میں ہمیں اتنے پر مریض نظر آتے ہیں. اس کا مطلب اس ملک میں مریض ہی مریض ہیں. بھائی آپ ہسپتالوں میں جا کے مریضوں کی تعداد چیک کر رہے ہو تو وہاں 100% مریض ہی ملیں گے. اس سے یہ اندازہ نہیں ہوگا اس قوم میں سارے کیا ہیں؟ مریض ہیں. تو پارکوں میں تو فیملی والے لوگ آتے ہیں. اس سے ہی تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ سارا خاندان میں فیملی سسٹم ہی چل رہا ہے ان کے یہاں پورے ملک میں. وہ تو سلیکٹڈ لوگ ہیں جو پارک میں آ گئے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں وہ, اور وہ بھی اگلے 10-20 سال میں وہ بھی شارٹ, وہ بھی ختم ہو جائیں گے, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہاں ہم ان کے رکشے قدم پہ, ہمارے اسکالرز ہمیں چلائیں گے. ہمارے جو آ رہے ہیں نا آج کل ڈرامے فلمیں, یہ بچوں کی لائن لگائی ہوئی ہے, عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین بنایا ہوا ہے, اور ظلم کیا ہوا ہے, اور یہ کیا ہوا ہے, اور وہ کیا ہوا ہے, یہ سارے لارے رپے یہ پہلے گورا اپنی قوم کو سکھا چکا ہے. اس کے بعد مار کھا رہا ہے وہ. اور اب ہمارے ہی جو میڈیا پہ نا اسی قسم کی تحریکیں, یہ مولاناؤں کی باتوں میں مت آؤ, ملک میں مہنگائی دیکھو کدھر جا رہی ہے. مہنگائی کا حل یہ تھوڑی ہے کہ ہم جوان پیدا کرنا چھوڑ دیں. بچہ تو تھوڑے دنوں میں جوان ہو جاتا ہے, وہ تو سورس آف انکم ہے. مہنگائی میں تو آپ کو اولاد کی ضرورت سستائی سے زیادہ ہے, سمجھتے ہو؟ تو اب نتیجہ دیکھو. اچھا کتنے گھر ہو گئے؟
चौथा बहुत अच्छा घर था, उसमें कुत्ता नहीं था, उस घर में कुत्ता वो बहुत आला, वो मुसलमान का घर था जो 150-200 साल पहले उनके बाप दादा किसी यूरोपियन कंट्री में आके आबाद हो। उस घर में ये हुआ, हम जब गए 4-5 अफराद, हमने कहा जरा इन मुफ्ती साहब को थोड़ी सी कोई बीमारी है जिसकी वजह से इनको हर जगह घुसने का शौक है, लेकिन किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी देने का नहीं है, परमिशन ले, ये चाहते हैं कि आपके कल्चर को, मुझे बहुत कल्चर देखने का कौमों के बहुत शौक है, तो ये चाहते हैं कि ये जरा, उसने कहा बिल्कुल, व्हाई नॉट, स्पेनिश बोल रहे थे वो, इंग्लिश नहीं आती थी उसकी, व्हाई नॉट यानी उसका तर्जमा ये बनता है व्हाई नॉट, मुझे तो स्पेनिश नहीं आती ना, उन्होंने ये बताया। अच्छा, वो जो साहब खड़े हुए थे बाहर, वो शर्ट नहीं पहनी हुई थी उन्होंने। अच्छा, इसमें किसी की गीबत नहीं है, किसी को क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूं, कौन से कंट्री की बात कर रहा हूं, तो ये ना समझे मैं किसी का राज फाश कर रहा हूं, ये सभी ऐसे ही हैं। जब वो, अगर वो गोरा सुन भी लेगा ना मेरी बात, तो थैंक यू कहेगा, शुक्रिया आपने मुझे ब्रॉड माइंडेड कहा कि मैं बगैर शर्ट के और पजामे के बगैर घूमता हूं, वो इस पे खुश होते हैं, उनकी गीबत नहीं है ये हम लोग जो इतने बड़े बड़े पजामे शामियाने जैसी कमीजें पहनेंगे, इनको वो दकियानूसी समझते हैं। गरीब लोग हो तुम, अभी तक कपड़ों में ही उलझे हुए हो, उनके यहाँ ये कपड़े वपड़े बेकार किस्म की बातें हैं। ये तो हंसते हैं कि यार इनको देखो, कपड़ों की बात करते हैं, पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया तुम नहाने की बात करते हो। वो इस पे ये शेर सुनाएंगे हमें, मैं खुदा की कसम किसी कौम की बुराई करना मकसद नहीं है, आपका मुस्तकबिल बता रहा हूं कि इस्लाम को फॉलो नहीं किया तो आपका फ्यूचर ये है, तरक्की के बावजूद, और बगैर तरक्की के क्या होगा, उन्होंने तो तरक्की कर ली फिर ये फ्यूचर है, हम तो तरक्की भी नहीं कर रहे और फ्यूचर ये हो, हमारा तो बेड़ा गर्क, समझते हो। वो तो शराब भी पीते हैं तो ब्रांडेड शराबें होती हैं, हमारे यहाँ तो कच्ची पिएगा, डाकू भी कच्चे के हमारे यहाँ, जिनके कोई कुछ पता ही नहीं कि किस वक्त कहां से निकल आए, उनके डाकू भी एक गैंग होते हैं, पता होता है ये उनका सरबराह है, इसको फोकस करो आप। हमारे तो पता ही नहीं, गली महल्ले में हर दूसरे गली में कोई डाकू है, हमारा तो हशर उनसे ज्यादा खराब होगा भाई साहब। तो चौथा जो घर था ना, वो उसमें एक साहब विदाउट शर्ट, पी भी थी उन्होंने, थोड़ा सा दाएं बाएं लहरा रहे थे, तो हमने कहा कि काइंडली, उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं घर में, तो एक उनकी कोई वाइफ होंगी या दादी होंगी, हमें इससे कोई गरज नहीं, बेचारी बहुत ही बूढ़ी खातून और वेस्टर्न ड्रेस पहन के बैठी हुई, दादियों नानियों पे सर पे चादर कितनी अच्छी लगती है, क्या ख्याल है, प्रॉपर ड्रेस कितना अच्छा लगता है, हाथ में तस्बीह, बोलो अगर किसी की दादी चड्डी पहन के बैठी भी हो, आप क्या, आपको सुकून मिलेगा हैं? उनका कसूर नहीं है भाई, उनके पास तो मजहब नहीं है, हमारे पास तो है, हम क्यों उसको फॉलो कर रहे हैं, हमसे तो हिसाब उनसे ज्यादा होगा। मैं वल्लाह उस औरत का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, हो सकता है उसका अंजाम मुझसे अच्छा हो, मेरा अंजाम बुरा हो, जो मैं इतनी बातें कर रहा हूं यहां बैठ के, मैं लटका हुआ हूं, उसकी बख्शिश हो जाए, ऐन मुमकिन है, लेकिन मैं आपको आपका भयानक फ्यूचर दिखा रहा हूं कि अगर तुमने मजहब को फॉलो नहीं किया तुम्हारा अंजाम ये है। फिर हमें अपनी दादी याद आई, यार एक इनकी दादी है, एक हम लोग की दादी, मुसल्ला, वुजू, गुसल, तहारत, बात बात पे अल्लाह का नाम लेना, कोई परेशानी आई कोई बात नहीं। हमारी दादी को एक गम पहुंच गया, उनके भतीजे की डेथ हो गई, रो रही है लेकिन कह रही है अल्लाह ये हमारा इख्तियार नहीं है आंखों पे, ये तो गैर इख्तियारी है, यानी अल्लाह से सब्र मांगा जा रहा है, रोजे चल रहे हैं उसमें, तिलावत चल रही है, और इतने सारे बेटे बेटियां पोते नवासे बहुएं दामाद एक दादी को मोहब्बत इज्जत के साथ पाल रहे हैं। वो दादी अच्छी है, ये अंग्रेजों की दादी अच्छी है, बोलो। अब पता नहीं ये दादी थी या वाइफ थी, वल्लाहु आलम, ये भी अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमने इसकी हमें जरूरत भी नहीं, जो भी हो। तो हम जब घर के अंदर गए तो घर एक कबाड़ खाना बना हुआ है, उफ, जाहिर है ना कोई बहू ना पोता ना नवासा, बूढ़ा, दोनों की एज भी हो गई है। अच्छा, ये जो साहब थे शर्ट उतार के, ये जवान थे, ये बूढ़े नहीं थे, तो